السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، اس کے باوجود ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے، آپ پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں یہ صفتیں بتانے کے بعد۔ کیا صفتیں ہیں؟ بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے اور کبھی کھڑے ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ سب ہونے کے بعد، یہ سب صفتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ امام ابن منذر اور امام ابن حاتم، امام ابن مردویہ، ابو نعیم نے حلیے میں اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا: اس کا مصداق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کئی آیتیں ہیں مگر آج اس آیت کے اوپر اکتفا کرتا ہوں میں۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو العاص عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی الاموی ابو عمر۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ ابو یعلا۔ آپ سال فیل کے 6 برس پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ، جو اصحاب فیل کا واقعہ ہونے کے بعد 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ابتدائے اسلام میں ایمان لائے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد میں جن 6 لوگوں کو چن کے دعوت دی تھی، اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ آپ کا نکاح قبل از نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ کا عقد نکاح حضرت رقیہ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر کے دنوں میں انتقال کیا اور تیمارداری کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کی زوجہ بیمار ہیں، آپ نہ آئیں جنگ میں۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا تھا اور اجر دیا تھا، لہٰذا آپ اہل بدر میں شمار ہوتے ہیں۔
جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح کی خبر لایا تھا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام بنت رسول اللہ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا، جن کا انتقال 9 ہجری میں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی، حضرت آدم سے لے کر حضور تک، یہ فضیلت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے رضی اللہ عنہ، جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ اسی واسطے آپ کا اسم مبارک ذو النورین بھی ہے۔ اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو آپ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جو سسرالی رشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ منقطع ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ نسبت جو تھی آپ کے ساتھ وہ آج ختم ہو گئی ظاہری طور پہ، آپ رو رہے ہیں۔ تو حضور فرمائے کہ دیکھو جبرائیل آ کے مجھے خبر دے رہے ہیں، مجھے حکم آیا ہے اللہ کا کہ میں دوسری بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کر دوں۔ اس کے بعد ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک، اس بات کو کہنے میں احتیاط کرنا، 40 بیٹیاں ہوتی تو میں دیتا، ایسے نہیں ہے الفاظ یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی، دوسری کے بعد انتقال کے بعد تیسری، ایسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو عثمان کے عقد نکاح میں ایک کے بعد ایک میں دیتا۔ آپ سابقین اولین اور اول مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان 6 آدمیوں میں بھی آپ کا شمار ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف کے وقت تک خوش تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا، بلکہ ابن عباد کہتے ہیں کہ خلفاء میں سے سوائے حضرت عثمان اور مامون رشید کے کسی نے کوئی قرآن شریف کے حافظ نہ تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے خلیفہ مدینہ میں اپنا خلیفہ۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 146 احادیث روایت کی ہے، اور آپ سے زید ابن خالد، اب یہ راویوں کے نام ہیں، محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک حج سب سے زیادہ جانتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ بیہقی نے اپنے سنن میں، اب یہ بات کو ایسا نہیں سمجھنا کہ حج کے مناسک یہ زیادہ جانتے تھے تو دوسرے نہیں جانتے تھے، نہیں، مطلب یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کو ہر مقام اور ہر وقت ہر گھڑی بیان کیے ہیں۔ راستے سے حضور یہاں سے جا رہے تھے، جھاڑ کا ایک ڈالا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف لگا تو حضور پیچھے ہٹ کے وہ امامہ شریف کو نکال کے آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حج کرتے وقت جانتے پوچھتے یوں اٹکا لیے، اٹکا کے پھر پیچھے ہٹ کے نکال کے پیچھے ہٹ کے لوگوں کو پوچھے، آئے لوگوں کو پوچھتے نہیں میں ایسا کیوں کیا، میں اس لیے کیا میں رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ تو آپ نے ہر ادا کو ادا کیا ہے، اس لیے ان کے نام معروف ہیں۔ سارے صحابہ مناسک حج جانتے تھے، لیکن ان میں نمایاں شخصیات جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات ہیں۔ بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ابان جعفی سے روایت کی ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی نے کہا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان کا نام ذو النورین کیوں تھا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک سوائے حضرت عثمان کے کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 لڑکیاں نہیں رہی ہیں، اس واسطے آپ کا نام ذو النورین ہے۔
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ گوشت کا دے کر حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ جب میں گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، حضرت اسامہ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، حجاب والی بات نہیں ہے، یہاں پہ چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، کبھی آپ کے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت عثمان کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ جب میں پلٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اب اللہ کے رسول وہ کیفیت پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اندر گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا بھلا تم نے کبھی ایسے خوبصورت میاں بیوی کبھی دیکھے ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص ابن امیہ پکڑ کر لے گیا اور بہت مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تو نے اپنا پرانا آبائی مذہب ترک کر دیا اور ایک نئے دین اختیار کر لیا، واللہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑنے کا حتیٰ کہ تو اسی مذہب پر نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا واللہ، اب دونوں واللہ بول رہے ہیں، منکر رسول بھی واللہ بول رہا، غلام رسول بھی واللہ بول رہے ہیں۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے یہ تجھے مانتے ہیں مگر مجھے نہیں مانتے، یا یہ فرماتا ہے کہ اے اللہ یہ اے میرے پیارے تیرے احکام کو یہ مانتے ہیں میرے حکم کو نہیں مانتے، کیسے ہیں یہ دیکھو، جبکہ میں نے تجھے بھیجا ہے، جبکہ میں نے تجھے بھیجا ہے، تیرے احکام کو اے میرے پیارے تیرے احکام کو تو سنتے ہیں میرے حکم کو نہیں سنتے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے یہاں پہ۔ واللہ میں اس کو قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے دین کو قیامت تک نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ کے چچا نے آپ کا یہ استقلال دیکھ کر فوراً چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور صبح قیامت تک وہ محبت ویسی ہی رہے جیسا صحابہ محبت رکھتے تھے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔